نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس نے رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کیا وہ ایسا ہے کہ جس نے 2 حج اور 2 عمرے ادا کیے ہو۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم ثناگر اور میں ہوں آپ کا میزبان راؤ کرامت ثناگر۔ دیکھنے والے تمام ناظرین کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج جو ثناخوان رسول میرے ساتھ موجود ہیں ویسے تو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، تقریباً 50 سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا ہے آپ کو ثناخوانی کرتے ہوئے، اور آپ نہ صرف کراچی کے، نہ صرف سندھ کے، نہ صرف پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش کے، بلکہ عالم اسلام کے مشہور و معروف ثناخوان رسول ہیں۔ اور آپ کے خاندان کی نہ صرف دین اسلام کے لیے بڑی خدمات ہیں بلکہ شعبہ نعت میں بھی بڑی خدمات ہیں۔ آپ فخر پاکستان ہیں، آپ سرمایہ پاکستان ہیں، آپ دنیا نعت کا چمکتا ہوا ستارہ ہیں، سفیر سلسلہ عالیہ سہروردیہ، دی ون اینڈ اونلی جناب سید محمد فصیح الدین سہروردی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں تہہ دل سے آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرے لیے وقت نکالا، اور رمضان قریب بہت بہت مبارک ہو۔ آپ کو بھی رمضان مبارک۔ فصیح صاحب، آپ کو کہنا چاہیے کہ عید مبارک بھی قریب ہی ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، ایڈوانس عید مبارک۔ ایڈوانس عید مبارک۔ فصیح صاحب، نعت کے حوالے سے تو گفتگو ہوگی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج ہمارے دیکھنے والے جو ناظرین ہیں آپ کی ذاتی زندگی کے حوالے سے بھی جانیں، جس کو بایوگرافی کہتے ہیں، کہ فصیح الدین سہروردی صاحب کا بچپن کیسا گزرا، بچپن سے جوانی کا سفر کیسے گزرا، کس طرح سے نعت کے شعبے میں آئے، اور آپ کے خاص طور پہ والد محترم جو کہ ایک بڑا نام ہے نعت کے حوالے سے، ریاض الدین سہروردی صاحب، ان کے حوالے سے کچھ گفتگو فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے آپ نے خود کہا، میرے والد گرامی حضرت علامہ سید ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، تو میرے والد صرف نعت گو یا نعت خاں نہیں تھے، الحمدللہ بلند پائے عالم دین تھے۔ جامع بغدادی مسجد، ماڈرن کوارٹرز، کراچی 3 ہٹی، وہاں پہ خطیب و امام رہے، عرصہ 40 سال تک خطابت اور امامت کے وہاں فرائض انجام دیتے رہے، ماشاءاللہ۔ اور وہیں آپ کی آخری آرام گاہ ہے۔ میں نے انہی سے ساری تربیت سیکھی، نعت خوانی کی بھی۔ اور میں آپ کو بتا دوں، میرے والد میرے استاد بھی ہیں، میرے والد میرے مرشد بھی ہیں، اور میرے والد میرے بہت اچھے دوست بھی تھے۔ تو ان کے ساتھ جو میری رفاقت کا اور جو میری ان کی صحبت میں مجھے اللہ تعالیٰ نے وقت گزارنے کا موقع عنایت فرمایا، وہ میرا زندگی کا سنہری دور تھا۔ تو میں نے جو کچھ سیکھا انہیں سے سیکھا۔ ماڈرن کوارٹرز کراچی یہ میری جائے پیدائش بھی ہے، یہیں میں پلا بڑھا، یہیں میری اسکولنگ ہوئی، یہیں میں نے اپنا کالج کی لائف بھی یہیں سے شروع کی، اور اس کے بعد الحمدللہ نعت خوانی کے حوالے سے پوری دنیا میں اللہ نے مجھے بھیجا، اور میں نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح و ثنا کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے طفیل مجھے بہت عزت عطا فرمائی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا، آپ کے جو صاحبزادہ ہیں ماشاءاللہ سید زین العابدین سہروردی صاحب، وہ بھی شعبہ نعت سے وابستہ ہے، ان کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ ماشاءاللہ اس نے وہاں پہ ٹورنٹو میں وہاں کی مقامی یونیورسٹی سے بیچلر کی ڈگری بھی لی ہے، اور وہاں ماشاءاللہ بہت اچھا اس کا فوڈ کا بزنس بھی ہے، اور نعت بھی بہت اچھی پڑھتا ہے، کیونکہ یہ نعت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ورثے میں عطا فرمائی ہے۔ بالکل، اس میں کچھ میرے والد بھی جہاں بلند پایا عالم دین تھے، وہاں بہت خوش الحان نعت خوان بھی تھے۔ میرا خیال ہے کراچی کے وہ لوگ کہ جو ابا جی رحمۃ اللہ علیہ کی آواز میں نعت شریف سننے کے لیے بغدادی مسجد آتے تھے، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ انتہائی خوش الحان نعت خوان بھی تھے، اور وہ چیزیں جو ہے اللہ نے ہم کو عطا فرمائی، آگے اللہ نے ہماری اولادوں کو بھی عطا فرمائی، اللہ کا بہت کرم ہے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، بات ہو رہی ہے آپ کی ذاتی پسند ناپسند کی، تو خوشبوؤں میں آپ کو کون سی خوشبو پسند ہے؟ مجھے سب سے زیادہ جو خوشبو پسند ہے وہ عود ہے۔ اچھا، خوشبو سے یاد ہے کہ ماشاءاللہ آپ کے صاحبزادے بھی خوشبوؤں کا کاروبار کر رہے ہیں، کچھ اس کے حوالے سے کہنا چاہیں گے؟ میرا خیال ہے اس نے 3 جو ہیں وہ خوشبوؤں کا برانڈ جو ہے وہ متعارف کرایا ہے آپ کے نام سے ہی کروایا ہے۔ ایک تو میرا خیال ہے فصیح العود ہے، اور ایک ہے مشک سہرورد، اور ایک ہے چمن ریاض۔ چمن ریاض جو ہے وہ میرے ابا جی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، کوئی وہ کلام کا کوئی ایک شعر جو اکثر آپ پڑھتے ہوں سفر میں چلتے پھرتے، جو آپ کو بہت پسندیدہ ہو لیکن ترنم کے ساتھ آپ سنائیں؟ اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا،
مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، اے عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ اچھا فصیح صاحب، آپ کے پسندیدہ نعت گو شاعر تو اس میں کوئی شک نہیں آپ کے والد صاحب ہی تھے، ان کے علاوہ کوئی آپ کا جو بہت زیادہ پسندیدہ نعت گو شاعر ہو؟ اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، پیر سید نصیر الدین شاہ گولڑوی، ماجد خلیل، اعجاز رحمانی، حفیظ طائب، یہ الحمدللہ وہ شعراء ہیں جن کے کلام میں نے پڑھے، اور جب میں نے ان کو پڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ کلام مقبول بھی ہوئے۔ ماشاء اللہ۔ اچھا آپ کا ذاتی طور پہ کوئی پسندیدہ نعت خواں؟ میرے ابا جی رحمۃ اللہ علیہ۔ ماشاء اللہ، کیا بات ہے۔ اچھا کھانے میں شاہ صاحب آپ کو کیا پسند ہے؟ مجھے چنے کی دال، گوشت اور چاول، ابلے ہوئے چاول۔ اور باہر کے کھانوں میں؟ فاسٹ فوڈ، خاص طور پہ بروسٹ۔ کیا بات ہے۔ تو دیکھنے والے ناظرین کو میں یہ بتاتا چلوں کہ جب بھی شاہ صاحب کی آپ دعوت کریں تو فاسٹ فوڈ کا اہتمام لازمی آپ نے کرنا ہے۔ اچھا اس کے علاوہ ماشاءاللہ سے میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ 22 سال اپنے صحافت کے اندر گزارے، تو اس کے حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو کچھ بتانا چاہیں گے کہ یہ 22 سال کا سفر کس طرح سے گزرا آپ کا؟ دیکھیے میرے والد صاحب حضرت علامہ سید ریاض الدین سہروردی، روزنامہ جنگ میں ان کا ایک ہفتے وار مضمون شائع ہوتا تھا کتاب و سنت کی روشنی میں، وہ ابا جی مجھے لکھ کے دیتے تھے، جنگ اخبار میں جاتا تھا اس کو دینے کے لیے، تو راستے میں اس اخبار بس کے اندر میں اس مضمون کو پڑھتا تھا، تو وہاں سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرے اندر بھی تحریک پیدا ہوئی لکھنے کی، اور میں نے جو پہلا مضمون لکھا وہ غالباً محترمہ فاطمہ جناح پہ لکھا تھا، سیاسی حوالے سے، پھر قائد اعظم پہ لکھا اس کے بعد، لیکن اس کے بعد پھر میرا مکمل رجحان جو تھا وہ مذہب کی طرف ہوا، اور میرے ابا جی رحمۃ اللہ علیہ مجھے فرماتے تھے کہ اللہ نے تم کو جو ہے وہ پاور آف رائٹنگ دی ہے، ضرور لکھو، تو پھر وہ اچھا جب آپ کی حوصلہ افزائی ہوگی نا کسی فن میں، تو آپ کا جو اندر کا فن ہے وہ جاگے گا، وہ بیدار ہوگا، پوری انگڑائی کے ساتھ وہ اٹھے گا، اور پھر آپ اپنا فن دکھانے کی کوشش کریں گے، تو پھر وہ میری بھی صحافت کی ایک جو اندر کا فصیح الدین سہروردی تھا وہ بیدار ہوا، اور اس نے لکھنا شروع کر دیا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھی بات ہے کہ آپ کے والد صاحب نے آپ کی حوصلہ افزائی کی۔ اچھا شاہ صاحب، یہاں مجھے اپنے والد صاحب والد مرحوم یاد آ گئے کہ ان کا انداز کچھ مختلف تھا، وہ اگر چاہتے تھے میں کچھ بن سکوں تو وہ مجھے کہتے تھے بیٹا تو یہ نہیں بن سکتا، تو رائٹر نہیں بن سکتا، تو میں نے کتابیں لکھنی شروع کر دی، انہوں نے کہا تو شاعر نہیں بن سکتا، تو میں شاعر بن گیا، تو ان کا انداز تھوڑا سا مختلف تو آج مجھے یاد آ گیا۔ اچھا میں چاہوں گا شاہ صاحب کہ آپ کی مشہور زمانہ جو نعت ہے خسروی اچھی لگی نہ سروری اچھی لگی، وہ اپنی خوبصورت آواز میں پیش کریں۔ خسروی اچھی لگی نہ سروری اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی بے کیف تھی، دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی بے کیف تھی، ان کے کوچے میں گئے تو زندگی اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر، میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر، مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی چاکری اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات ہے۔ شاہ صاحب مدینے کا سفر آپ نے کئی بار کیا ہے، تو میں چاہوں گا کہ کوئی ایسا یادگار واقعہ مدینے میں جو آپ کے سامنے پیش آیا ہو وہ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں آپ۔ پھر تو راؤ شوکت صاحب
مدینہ کا سفر جو ہے وہ خود نہیں کیا جاتا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بلاوا آتا ہے پھر ہی وہ سفر انسان اختیار کرتا ہے۔ اور بس وہاں کی جو کرم نوازیاں ہیں، خود حضور علیہ السلام کی کرم نوازیاں، پھر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی کرم نوازیاں، کیا بات اور ہے، اس کو تو میں کم از کم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ وہی میرے مدینے کے سفر کا حاصل ہے، وہ سب وہ کیا کرم بات ہے، نوازیاں، کیا بات ہے، وہ ان کی بندہ پروریاں، وہ ان کی مہربانیاں، وہ میری زندگی کا اور میرے مدینے کے سفر کا حاصل ہے۔ کیا بات ہے۔ اچھا شاہ صاحب، کوئی ایسی خواہش ہو آپ کی جو آج تک پوری نہ ہو، جو دل میں ہو؟ حضور کے کرم سے اللہ نے میری ہر خواہش کو پورا کیا، واہ واہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ سبحان اللہ، یہ کیا بات ہے۔ حضور کے کرم سے اللہ نے میری ہر خواہش کو پورا کیا۔ اور پھر مدینے بار بار ہو کر آئے تو اس سے بڑی کیا خواہش ہوگی، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اچھا، آپ نے ماشاء اللہ سے 22 ممالک سے زائد ممالک کا تقریباً 27 ممالک، 27 ممالک، ماشاء اللہ، کیا تو آپ مختلف ملکوں میں سفر کرتے رہتے ہیں، اور ابھی جیسے کہ رمضان ہے، آپ مختلف چینلز پر بھی بزی رہتے ہیں، تو آپ کی فیملیز کو آپ سے شکایت نہیں ہوتی؟ کس طرح سے مینیج کرتے ہیں، گھر والوں کو کس طرح سے ٹائم دے پاتے ہیں؟ دیکھیں بھائی، اگر تو سوشل سرگرمیاں آپ کی ہیں، آپ شوبز سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ کو لائف پارٹنر اچھا مل جائے تو الحمدللہ بہت اچھے سارے مراحل ہو جاتے ہیں۔ تو میری وائف جو ہے، میری لائف پارٹنر، انہوں نے میرے ساتھ بہت تعاون کیا، میرے بچوں کی تربیت میں بھی اور میرے گھر کو سنبھالنے بھی، اور میرے حوالے سے بھی ان کے ساتھ میرا جو تعاون ہے، جو ان کا میرے ساتھ بہتری کا معاملہ ہے، وہ بہت خوبصورت ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے معاملہ، اور اللہ نے مجھے اس معاملے میں بڑی آسودگی عطا فرمائی۔ ایسے ہی اچھی بیوی ایک نعمت ہے۔ اچھا، اور سوشل کوئی عجیب سے مل جائے نا تو پھر بڑی زحمت ہوتی ہے، جس کو ملی ہے اس کو ہی کو پتہ ہوگا اس کا۔ ایسا ہی ہے، جو بیچارے دیکھ رہے ہو، جن کو ملی ہوگی، وہ اپنے دل میں سوچ رہے ہوں گے۔ اچھا، سوشل میڈیا کو کتنا ٹائم دے پاتے ہیں آپ؟ کیونکہ آج کل مجھے میں تو نے کچھ دیکھا نہیں ہے، آتا، دیکھیے سوشل میڈیا پہ مجھے کچھ نہیں آتا سوائے اس کے کہ میں کوئی ویڈیو اگر مل جائے تو اس کو اپلوڈ کر دوں، باقی مجھے کچھ بھی نہیں معلوم۔ اس کے علاوہ سید فصیح الدین سروردی صاحب کو سوشل میڈیا کے بارے میں نہیں پتا؟ میں یہی پتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، یہ فیس بک ہے، یہ انسٹاگرام ہے، یہ ٹویٹر اپلوڈنگ ہے۔ وغیرہ آپ نہیں کرتے؟ نہیں، مجھے کچھ بھی نہیں آتا، بہت 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 معمولی سا آتا ہے جو بھی آتا ہے۔ اچھا، پبلک مقامات پر آپ جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے، آپ کو پوری دنیا سے لوگ جانتے ہیں، تو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کو گھیر لیتے ہیں، تو اریٹیشن ہوتی ہے آپ کو، یہ اچھا لگتا ہے؟ نہیں نہیں، اس میں کیا ہے، وہ ہم سے دیکھیں بات سنیں، کسی اداکار سے لوگ محبت کریں گے اس کے اداکاری کی وجہ سے، کسی اور شعبے کے حوالے سے لوگ ان سے محبت کریں گے اس حیثیت میں، لیکن ہم سے تو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے محبت کرتے ہیں، تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے محبت کرتا ہے تو اس کو ہم کس طرح دھتکار سکتے ہیں، اس کو ہم کس طرح ٹائم نہیں دے سکتے؟ دیتا ہوں میں، خاص طور پہ میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کی اور میری جو کمیونیکیشن ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے، تو میں اس کو ٹائم دینے کی بھرپور کوشش کرتا ہوں، اور میں آپ کے اس پروگرام کے حوالے سے ان لوگوں سے معذرت چاہوں گا اگر کبھی میں نے ٹائم نہ دیا ہو تو اس میں میری مجبوری ہوگی کوئی نہ کوئی، ورنہ میرا یہ الحمدللہ ہمیشہ سے ترجیح رہی ہے کہ میں ایسے افراد کو کہ جو نعت کے حوالے سے محبت کرتے ہیں ان کو اپنے سے قریب کرتا ہوں، ان سے بات کرتا ہوں، اور کوشش کرتا ہوں کہ ان کی جو بھی خواہش ہے، ایک آٹوگراف لینا ہے، تصویر کھنچانی ہے، میں کہتا ہوں بسم اللہ آئے۔ کیا بات ہے، بہت اچھی بات ہے شاہ صاحب۔ اچھا، ایک نعت خواں ہیں، بہت بڑے نعت خواں ہیں پاکستان کے، تو انہوں نے مجھے ایک دفعہ میں نے دیکھا تھا، انہوں نے انٹرویو میں کہا تھا کہ میں ہر کچھ مہینے بعد اپنا نمبر بدل لیتا ہوں کہ لوگوں کے اتنے میسیجز آتے ہیں کہ میں پریشان ہو یہ جاتا ہوں۔ جھوٹ ہے، اچھا، اتنا نہیں ہے جتنا آپ نے بیان کر دیا نا، اتنا ہرگز نہیں ہے، نہ کبھی تھا اور نہ میرا خیال ہے اب ہے، نہ کبھی ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ کے پاس جو میسیجز آتے ہیں آپ خود ان کے جوابات دیتے ہیں؟ جی میں خود دیتا ہوں۔ اب میں کہوں گا میں نے کوئی سیکٹری رکھا ہوا ہے، یعنی اپنی امپورٹنس دکھانے کے لیے جی میں نے سیکٹری رکھا ہوا وہ جواب دے رہا ہے، نہیں، ہم خود جواب دیتے ہیں، اور اچھا، وہ بھی خود ہی دیتے ہیں۔ اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو بندہ کہنا جی میں نے آپ کی یہ چیز نہیں دیکھی، آپ یقین کریں اسی نے سب سے پہلے دیکھی۔ کیا بات، کیا میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، اگر کوئی کہا کہ میں نے آپ کی تحریر نہیں دیکھی، کوئی کہا میں نے آپ کی نعت نہیں دیکھی، کوئی کہا میں نے آپ کا پروگرام نہیں دیکھا، اسی نے سب سے پہلے دیکھا ہے، بالکل ذمہ داری سے ہی بات کر رہا ہوں۔ صحیح کہہ رہا ہوں، بالکل صحیح، ایسا ہی ہوتا ہے۔ اچھا، کچھ تو ایسے بھی ہیں جو خود اپنے ہی اسسٹنٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے ہی سیکریٹری بنے ہوتے ہیں، اور دوسرے نمبر سے خود ہی جواب دے رہے ہاں، ہوتے ہیں۔ وہی سیکٹری ہیں، وہی باس ہیں، اور وہی خادم ہیں۔ ہاں، وہ خود ہی سب اپنی، جس طرح میں نے آپ سے عرض کروں، بہت سارے لوگوں کو یہ بھی چیز شروع ہو گئی ہے کہ جو نعت بھی پڑھنا ہے ہم نے، ہوسٹنگ بھی کرنی ہے ہم نے، پھر اس کے بعد سلام بھی پڑھنا ہے، پھر ہم نے دعا بھی کرنی ہے، اس کے بعد قومی ترانہ بھی ہم نے پڑھنا ہے۔ واہ واہ واہ، کیا بھائی بات ہے۔ جس کا جو شعبہ ہے اس کو وہی کرنا ہے۔ لیکن شاہ صاحب، اگر کسی میں اتنی ملٹی کوالٹیز ہیں تو وہ کر لے، اس میں
کوئی نہیں کرنا تو چاہیے. میں الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے میں ہوسٹنگ بھی کر سکتا ہوں, اور الحمدللہ میں تلاوت کرتا ہوں, قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں. آپ بہت سارے افراد جو میں آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ جانتے ہوں گے, جب پاکستان میں STN جو PTN بعد میں بنا وہ شروع ہوا تو تلاوت میری آواز میں ہوتی تھی. میں نے PTV کے اوپر اذانیں دی ہیں جو تقریباً تواتر کے ساتھ 3 سال تواتر کے ساتھ چلی ہیں, فجر کی اذان بھی اور دیگر نمازوں کی اذان بھی. تو الحمدللہ جو ہم کام کر سکتے ہیں وہ اب میں ہوسٹنگ شروع کر دوں تو وہ آپ کی فیلڈ نہیں ہے, فیلڈ نہیں ہے, جو جس کا کام ہو اسی کو کرنا ہے. بالکل. اور پھر عالم بھی بن جاتے ہیں, خود ہی عالم بھی بن گئے, علامہ بھی بن جاتے ہیں. نعت خواں کی بات کر رہا ہوں میں. بالکل بجا فرمایا کہ ہر کوئی ہوسٹ بن جائے گا تو ہم بیچارے کہاں جائیں گے. اور پھر ضعیف روایتیں, بلکہ ضعیف تو میں کہا موضوع روایتیں, گڑی ہوئی روایتیں سنا رہے ہوتے ہیں. اللہ اللہ. اچھا اسی کے ساتھ میں چاہوں گا کہ شاہ صاحب آپ اپنی خوبصورت آواز میں, ایک مشہور زمانہ آپ کا کلام ہے کہ نعمتیں بانٹتا جس سمت ذیشان دیا. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا, ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا, میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا. انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام, انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا, نعمتیں بانٹتا. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, کیا بات ہے. اور اسی کلام کے ساتھ پروگرام میں وقت ہوا جاتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا, اور ملتے ہیں بریک کے بعد.